سامعین و سامعات، اسلام کا تصور موت و حیات ہمیں یہ سوچ فراہم کرتا ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ریکارڈ پر ہے۔ آپ کے دل میں آنے والی سوچیں، آپ کے ارادے، آپ کے تصور، آپ کے تخیل، آپ کے وجدان، یہ ایک ایک بات، ایک ایک سوچ اللہ کے ہاں پورے ریکارڈ پر ہے۔ آپ چاہیں بھول جائیں لیکن لا یضل ربی ولا ینسا، رب نہیں بھولتا۔ رب نے آپ کے ایک ایک عمل کو دیکھا ہے اور آپ کی نیت کے مطابق اس کا اجر ہے۔ بچہ بچہ اس حدیث کو جانتا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کی جزا کا دار و مدار نیت پر موقوف ہے۔ جیسی آپ کی نیت ہے ویسا آپ کو پھل بھی ملے گا۔ اس لحاظ سے مسلمانوں کے لیے اہم خوشخبری یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی نیت کرتے ہیں، نیت کے بعد نیکی کرتے ہیں تو ان کو ایک نیکی کا 10 ملتا ہے۔ بسا اوقات ان کے ساتھ معاملہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ یہ نیکی کا ارادہ تو کر لیتے ہیں لیکن نیکی کر نہیں پاتے، کوئی مجبوری بن جاتی ہے، مالک نیکی کی نیت کی لاج رکھتے ہوئے ان کو ایک نیکی ضرور عطا کر دیتا ہے۔ اسلام میں جہاں موت و حیات کا تصور دیا گیا ہے وہاں یہ بات بھی لازمی طور پہ کہی گئی ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں زندگی اور موت کا سبق اس لیے پڑھایا ہے، یہ بنائی اس لیے ہے تاکہ تمہارا رب یہ بات دیکھے کہ تم میں سے کون ہے جس کی نیت اچھی اس کا عمل اچھا، جس کی نیت بری اس کا عمل بھی برا۔ تمہارا رب تمہیں مبتلا کرنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، تمہارا امتحان لیتا ہے کہ پتہ لگے تم میں سے نیک عمل میں آگے کون بڑھ رہا ہے، ایکم احسن عملا۔ اور یاد رکھنا جب تم نیک عمل کے رستے پہ چلو گے تو اپنے رب کو عزیز اور غفور پاؤ گے۔ وہ ایسا عزیز رب ہے کہ تمہارے ایک ایک عمل کی وہ قدر کرتا ہے، اور غفور اس لحاظ سے کہ جب تم عمل کرو گے عمل ویسا تم کر نہیں سکتے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، جیسا اس کے لیے ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی جو تم چھوٹا موٹا ٹوٹا پھوٹا ہلکا سا حقیر سا عمل اس کے سامنے لاؤ گے، مالک نہ صرف یہ کہ اس کی قدر کرے گا بلکہ تمہیں پورا پورا اجر بھی عطا کرے گا۔ یہ اسلام کے وہ معاملات ہیں جو دنیا کے کسی اور مذہب یا دین کے اندر نہیں ملتے۔ اس لیے ہمیں ہر عبادت میں یہ بات سکھلائی جاتی ہے کہ نیت کیجئے، اپنی نیت کو اچھا کیجئے، کیونکہ آپ کی نیت، آپ کی سوچ، آپ کا تصور، آپ کے دل میں آنے والا کوئی ایک خیال وہ آپ کا عمل بننے والا ہے۔ آپ اذان کی آواز سن کر جو نیت کر رہے ہیں کہ میں نے مسجد میں جانا ہے، آپ کا اٹھتا ہوا ایک ایک قدم، آپ چل تو مسجد کی طرف رہے ہیں لیکن اللہ کی قسم یہ اٹھتا ہوا ایک ایک قدم آپ کو جنت کے قریب کرتا چلا جا رہا ہے۔ آپ لمحہ بلمحہ جنت کے قریب ہو رہے ہیں، اور ایک مومن کا معاملہ تو اس سے کہیں آگے کا ہوتا ہے۔ مومن کے ہر معاملے میں جنت کی طلب اور جنت کی تمنا ہوتی ہے، اور جس دل کے اندر یہ خیال آ جاتا ہے، یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنے دل میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے رب کے لیے نیک عمل کرنا ہے، وہ اپنے رب کا وہ مخلص بندہ بنتا ہے کہ یہ ایک اکیلا بھی کھڑا ہو، کائنات کا رب اس کی چاہت کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کتنے ہی ایسے لوگ جن کی تمہاری نظر میں کوئی حیثیت نہیں، جنہیں تم حقیر اور فقیر سمجھتے ہو، جو تمہارے معاشرے کے کنگال اور گرے پڑے لوگ ہیں، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ اللہ رب العالمین کا نام لے کر کوئی بات کر دیں، مالک پر کوئی قسم ڈال دیں، مالک ان کا مان رکھ کے فیصلے ویسے کر دیتا ہے۔
قسمیں ان کی پوری کر دیتا ہے۔ لو اقسم علی اللہ، اگر اللہ کے اوپر کوئی بات ڈال دیں، لابرہ، یہ اللہ کے وفادار ہوتے ہیں، اللہ ان سے وفا کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان کا عمل خالص ہو۔ اور یاد رکھیے عمل کی قبولیت کی ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ 2 شرطیں لازمی ہیں۔ کسی بھی عمل کو آپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے عمل میں خلوص لازمی ہونا چاہیے، جو اس کی پہلی شرط ہے۔ آپ نماز کے لیے آئے ہیں، آپ کے اندر خلوص ہونا چاہیے، اور خلوص اسے کہتے ہیں کہ بندہ عبادت کے لیے کھڑا ہو تو خالص اللہ کے لیے کھڑا ہوا ہو، اس کے دل میں ذرہ بھر بھی یہ شائبہ نہ ہو کہ کوئی بندہ میری نماز دیکھے، میری نیکی دیکھے، میرے روزے کو دیکھے، میرے صدقے کو دیکھے، میرے کسی بھی نیک عمل کو دیکھے تو اس کے دل میں میری عزت آ جائے، اس کی زبان پر میری تعریف آ جائے، لوگوں کی زبان پر میری عبادت کے چرچے ہوں۔ دل کے اندر ذرہ بھر بھی یہ شائبہ نہ رکھیے۔ آپ کی عبادت، اللہ کی قسم، یہی وہ سجدہ ہوگا جو آپ کریں گے تو زمین پہ نشان پڑے گا، ماتھے پہ نشان بڑوں کے پڑ جاتے ہیں۔ یہ وہ سجدہ ہے جس کی تلاش آج امت کو ہے، ہر انسان کو ہے، مجھے ہے اور آپ کو ہے۔ اس سجدے کے بعد، اس نیکی کے بعد بندے کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ جب وہ عمل کرے، ایک طرف ہے وہ بندہ جو خالص اللہ کے لیے عمل نہیں کر رہا، یہ وہ بندہ ہے جو اللہ رب العالمین کے لیے کھڑا ہوا، اس نے خالص اللہ کے لیے بندگی کی، لیکن جب اس نے قریب کسی کو کہتے ہوئے سنا کہ یہ بڑا نیک بندہ ہے، اس نے اپنی نماز کو لمبا کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بدترین آدمی یہ ہے کہ جس نے دوسروں کے منہ سے اپنی نماز کی تعریف سن کے اسے لمبا کر دیا، اور یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے خالص عمل کو، نماز جیسے اہم عمل کو، اپنے بہترین عمل اور عبادت کو اس نے اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیا کہ اس کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں اللہ رب العالمین کی بندگی تو کر ہی رہا ہوں، چلو 4 بندے اگر میری تعریف بھی کر دیں، یہ تعریف سن کے خوش ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر کوئی بری بات نہیں آتی، یہ فیل نہیں کرتا کہ یار کیوں لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، بلکہ یہ خوش ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا سارا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ رب العالمین کے لیے کھڑا ہوتا ہے، خالص اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہوتا ہے، فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہا کرتے تھے بندے کا عمل اس وقت ہی قبول ہو سکتا ہے جب وہ خالص بھی ہو اور درست بھی ہو۔ ان العمل اذا كان صوابا، جب عمل درست ہو لیکن خالص نہ ہو، اس میں خلوص نہ ہو، لم يقبل، عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ وان العمل اذا كان خالصا لم يكن صوابا، اور اگر بندہ عمل کرے لیکن عمل اس کا خالص اللہ کے لیے ہے لیکن درست عمل اس نے نہیں کیا، لم يقبل، پھر بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ گویا کہ 2 شرطیں، پہلی شرط یہ کہ عمل اللہ کے لیے کرے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ درست کرے۔ لوگوں نے پوچھا فضیل ہمیں یہ تو خبر دیجئے کہ عمل کے خالص اور درست ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہا خالص ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہوا للہ، عمل کا خالص ہونا یہ ہے کہ آپ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ آپ نے روزہ رکھا ہے، اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے قطعاً روزہ نہیں رکھا۔ آپ نے داڑھی رکھی ہے، اللہ کے لیے رکھی ہے، آپ نے نماز ادا کی، اللہ کے لیے کی، خالص اللہ کے لیے کی، آپ نے اس کا اجر اللہ سے لینا ہے، اپنی تعریف کروا کے لوگوں سے نہیں لینا۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ہم نے اپنے بندوں کو حکم ہی یہ دیا ہے کہ اللہ کی بندگی کریں، خالص اللہ کے لیے ہو کے بالکل کٹ کر اپنے رب کے لیے جھک جائیں۔ یہی وہ صحابہ کرام کا جھکنا تھا کہ نماز کے لیے کھڑے ہیں، دشمن نے تاک کر تیر مارا، تیر آر پار ہو گیا، لیکن اللہ کی قسم نماز نہیں چھوڑی کیونکہ خالص اللہ کے لیے کھڑے تھے۔ اور اسی طریقے سے دوسری شرط عمل کا درست ہونا ہے۔ کہا اس کے متعلق بھی بتائیے، فضیل کہنے لگے اس کا معنی یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے خالص عمل کر رہے ہیں تو پھر وہ سنت رسول کے مطابق بھی ہو۔
اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، آپ نے سنت سے ہٹ کر اپنے دل کے اندر سمجھ کے کوئی نیک کام کر لیا، اپنی مرضی سے اس کو مہر دے دی کہ یہ نیکی ہے، اللہ کی قسم وہ جتنا مرضی خوبصورت کیوں نہ ہو وہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اور ہم نے اس حوالے سے کافی پچھلی ملاقاتوں میں گفتگو کی ہے۔ ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ انسان کی نیک نیتی کا اس کے عمل کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، اتنا ٹکڑا ہر بندے کو یاد ہے، انما الاعمال بالنیات، ہر بندے کے اعمال کی جزا کا دار و مدار اس کی نیت کے اوپر ہے۔ جیسی وہ نیت کرے گا ویسا ہی اس کو اجر دے دیا جائے گا۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہیں، آپ کی ساری للہیت، آپ کی خشیت، آپ کے دل و جان، آپ کی سوچیں اللہ رب العالمین کی طرف یکسو ہو کر کھڑی ہیں، تو یقین کیجئے آپ کی یہ وہ نماز ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ طریقے سے اعلیٰ ترین وضو کرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر 2 رکعات نماز ادا کرتا ہے، لم یحدث فیہما نفسہ، اپنے تخیلات، اپنی سوچیں، اپنے دل کو اللہ کی طرف یکسو کر دیتا ہے، دھیان سے نماز ادا کرتا ہے، اپنا خیال کسی دوسری طرف، اپنی جاب کی طرف، اپنی ملازمت کی طرف، کاروبار کی طرف، گھر کی طرف یا دیگر معاملات کی طرف نہیں جانے دیتا، خالص اللہ کو سامنے رکھ کر بندگی کرتا ہے۔ 2 رکعتیں ادا کر لے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، صرف یہ 2 رکعات۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک شخص اس نیت کے ساتھ کھڑا ہے، دوسرا وہ ہے جو نماز ادا کر رہا ہے لیکن اس میں سوچیں مختلف ہیں، اس کے خیالات آ رہے ہیں، اس کو وسوسے آ رہے ہیں، اس کو اپنے گھر کا، اپنے دکان کا، اپنی تجارت کا خیال بار بار آ رہا ہے، یہ نماز میں یکسو نہیں ہے۔ نماز دونوں نے ادا کی لیکن اپنے اجر کے اعتبار سے ایک بلند مقام پہ ہے اور ایک نچلے مقام پہ۔ نیک نیتی کا اجر ویسا ہی ملے گا، عمل کا اجر آپ کو ویسا ہی دیا جائے گا جتنی کمال آپ کی نیت ہوگی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی جزا کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر بندے کے لیے اتنا اجر ہے جتنی اس نے نیت کی، جتنی وہ نیت کر کے لائے گا، جتنے وہ خلوص کے ساتھ ہمارے سامنے کھڑا ہوگا۔ ہم اکثر رمضان کے مہینے میں یہ حدیث سنتے ہیں کہ جی نفل کا نماز فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض 70 درجے تک آگے بڑھ کر چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیے یہ روایت اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، صحیح روایت صحیح بخاری کے اندر آتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی حالت میں ایک نیک عمل کی نیت کرتا ہے، ایک نیک عمل کی نیت کرتا ہے، من ہم بحسنۃ فلم یعملها، اس نے نیکی کی نیت کی لیکن اس پر عمل نہیں کر پایا، اللہ رب العالمین اس کی نیت کے بدلے اس کو ایک اجر عطا کر دیتے ہیں، ایک نیکی اس کو دے دی جاتی ہے۔ دوسرا وہ ہے فَإِنْ عَمِلَهَا، نیت بھی کی اور عمل بھی کر لیا، اللہ رب العالمین اس کو دیکھتے ہوئے ایک کے بدلے 10 عطا کرتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس کا خلوص زیادہ ہے، اس میں اخلاص بہت زیادہ ہے، اللہ رب العالمین حکم دیتے ہیں اس کی ایک نیکی 70 کے برابر لکھ دو۔ پھر کہا جاتا ہے اللہ کہ اے اللہ اس کا خلوص بہت زیادہ ہے، حکم ہوتا ہے اس کی نیکی کو 70 سے بڑھا کر 700 تک کر دو۔ کہا جاتا ہے اللہ اس کے خلوص اس سے بھی بڑھ کر ہے، کہا پھر اس کو انلیمیٹڈ کر دو، کل قیامت کے دن ہمارے پاس آئے گا، ہم اپنی شان کے مطابق اس کو اجر عطا کریں گے۔ گویا کہ انسان کوئی بھی عمل کرے، ایک چھوٹی سی نیکی بھی، لا تحقرن من المعروف شیئا، میرا بھائی نیکیوں میں سے چھوٹی نیکی بھی ہے اس کو حقیر نہ سمجھیے، چاہے کسی بھی طرح کی ہے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی طرح کی، کہا ہاں وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلَقٍ، چاہے تم اپنے بھائی سے فراخ دلی سے، خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے کیوں نہ ملو، یہ بھی تمہارے لیے اللہ نیکی لکھے گے۔ اگلی چیز کو لیجئے، جب انسان اپنی نیت کو اچھا کر لیتا ہے پھر چاہے وہ عمل نہ بھی کر پائے، ایک بندہ نیک کام کرتا ہے، اس کی روٹین ہے وہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے،
لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، یہ بندہ بیمار ہو گیا، یہ مسجد میں پہنچ نہیں سکا، اس کو وقت کا پتہ نہ تھا، نماز کا ٹائم آگے پیچھے کیا گیا، اس کے علم میں نہ تھا، اس نے گھر سے وضو کیا اور مسجد میں پہنچا، اس نے آ کر دیکھا جماعت ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خرج من بیتی، بندہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، اس نے وضو کیا ہوا ہے، وہ مسجد میں آ کر دیکھتا ہے کہ جماعت ہو چکی ہے، لیکن اس کی روٹین یہ تھی کہ یہ ہر نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو وہی اجر عطا کرتے ہیں جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا اجر ہے۔ دوسری طرف وہ بندہ ہے، شہادت سے بڑھ کے اسلام میں کوئی رتبہ نہیں، جو بندہ شہید کر دیا جاتا ہے، کافروں کے خلاف جہاد کرتا ہوا مار دیا جاتا ہے، وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، جنت میں پہلے پہنچ جاتا ہے، اتنا بلند اجر ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی نیت کے متعلق بتاتے ہیں کہ ایک بندہ خلوص دل کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اے اللہ تو مجھے شہادت کی موت عطا کر دے، اے اللہ میں تیرے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر وہ بندہ شہید نہ بھی ہو، اپنے بستر پہ فوت ہو جائے، اللہ اسے شہید کا رتبہ عطا کر دیتے ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کی نیت اچھی ہو، آپ کا عمل خالص اللہ کے لیے ہو، اس عمل میں ذرہ بھر بھی شائبہ نہ ہو کہ آپ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے عمل کر رہے ہیں، آپ مجبوری میں عمل کر رہے ہیں، آپ اپنے باس کی وجہ سے عمل کر رہے ہیں، آپ اپنے کسی بڑے کے ڈر کی وجہ سے عمل کر رہے ہیں، یا یہ کہ آپ کسی اور کو دکھانے کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ جب یہ بات آتی ہے کہ انسان کے عمل میں ریاکاری، شیطان چور دروازہ کھول کے ریاکاری کا ٹیکا لگا دیتا ہے، اللہ کی قسم یہ ایسا ناسور ہے جو انسان کے عمل کو دیمک کی طرح لگ جاتا ہے اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے انسان کے سارے عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور جب انسان عمل کر بھی رہا ہو، نماز بھی ادا کرتا ہے، وہ صدقہ بھی دیتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، دین کے ہر بات کو مان کر اپنی استطاعت کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ریاکاری ہوتی ہے، اس میں وہ خلوص نہیں ہوتا جو خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی عبادت میں دکھلاوا لے کر آتا ہے، اللہ کی قسم اس کا سارا عمل پانی پھر جاتا ہے اس کے اوپر۔ اور یاد رکھیے یہ وہی بندہ ہے جس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، لوگوں اس عورت کی طرح نہ بن جانا کہ جس نے دن رات محنت کر کے اپنے گھر میں ایک کپڑا تیار کیا، جب وہ کپڑا بالکل صحیح سالم بن گیا، بہترین کپڑا بن گیا، اس نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے اس کو تار تار کر دیا۔ اگر تم لوگوں نے اللہ کے لیے کوئی عمل کیا لیکن اس کے بعد اس میں ریاکاری، دکھلاوا آ گیا، اللہ کی قسم تمہارے سارے عمل کو اللہ رب العالمین ضائع کر دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بھی بندہ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے اور کوئی دوسرا بندہ اس کی تعریف کرے، یہ خوش ہو اور اس کی تعریف سن کر اپنی نماز کو اور لمبا کر دے، اپنے سجدے کو اور لمبا کر دے، یہ دکھانے کے لیے کہ میں بڑا نیک ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا سارا عمل اللہ رب العالمین اس کو اس کے منہ کے اوپر دے مارتے ہیں اور اللہ اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے گھر چلے جاتے ہیں، مسجد میں آ جاتے ہیں یا حج اور عمرہ کرنے کے لیے بیت اللہ میں پہنچ جاتے ہیں، لوگوں کی 4 اقسام ایسی ہیں جو ریاکاری میں ڈوبی ہوئی ہیں، اور ہم نے اس حوالے سے آج یہ بات سیکھنی ہے کہ ہم ان 4 اقسام میں سے کس قسم کے اندر آتے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے ریاکاری سے اور دکھلاوے سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب سے پہلی قسم جو علماء کرام نے بیان فرمائی، پہلی قسم ریاکار کی یہ ہے کہ یہ اللہ کے لیے خالص عبادت کرتا ہے،
پکی عبادت اللہ کے لیے کرتا ہے، اس کی نیت میں کوئی شائبہ نہیں، لیکن یہ ساتھ میں یہ نیت رکھتا ہے پتہ نہیں آخرت قائم ہونی بھی ہے یا نہیں ہونی، اے اللہ تم میری نمازوں کے بدلے، میری نیکیوں کے بدلے میرے گھر کی حفاظت کر، میری جان کی حفاظت کر، میرے مال کی حفاظت کر۔ گویا اپنی نیکیوں کا بدلہ یہ دنیا میں خود مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ جی میں نماز پڑھتا تو ہوں لیکن اللہ کی طرف سے برکت ہی نہیں آتی، میں نماز تو ادا کرتا ہوں لیکن میرے ساتھ یہ اور یہ معاملہ ہوتا ہے۔ گویا کہ یہ شخص اللہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میری نیکیوں کا پھل تو مجھے دنیا میں دے دے۔ اس بندے کا عمل ضائع ہونے کے قریب ہے، ابھی ضائع ہوا نہیں۔ علماء فرماتے ہیں اس کا عمل ضائع ہونے کے قریب ہے، اسے چاہیے کہ یہ اپنی آخرت کو ترجیح دے، دنیا کے کسی فائدے کے لیے نیک عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا سارا عمل اس کے لیے ضائع کر دیتے ہیں۔ اور دلیل ہے سورہ ہود ہے، دوسرا رکوع ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی کے لیے نیک کام کرتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، ہم اس کے اعمال کا بدلہ پھر اسے دنیا میں دے دیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ دوسری قسم یہ وہ لوگ ہیں جو انتہائی بدبخت ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اس قسم سے محفوظ فرمائے کہ یہ جب بھی کوئی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جب بھی کوئی کام کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کے اندر اپنی بلے بلے کروائیں، یہ لوگوں کے منہ سے واہ واہ سنیں، یہ لوگوں کے منہ پر اپنی تعریف کے کلمات سننا چاہتے ہیں۔ لہٰذا یہ لوگ اللہ رب العالمین ان کے متعلق فرماتے ہیں ذرا تم بتاؤ ایود احدکم ان تکون لہ جنت من نخیل واعناب، تم میں سے کسی ایک کے پاس ایک بہت لہلہاتا بڑا باغ ہو، اس میں تمہاری چاہت کا، تمہاری مرضی کا ہر پھل لگا ہوا ہو، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اچانک تمہارے اوپر اللہ کا وقت آ جائے، تم چلے جاؤ، فوت ہو جاؤ، اور پیچھے تم اپنے بچوں کے لیے جو باغ چھوڑ کر گئے ہو اس کے اوپر آگ کا ایک بہت بڑا گولا آ کر گر پڑے، وہ سارا باغ تہس نہس ہو جائے، کیا تم یہ پسند کرو گے؟ جواباً سارے یہی کہتے ہیں نہیں اللہ ہم یہ بات پسند نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم الآیات، پھر اللہ رب العالمین کے لیے عمل بھی کرتے ہو اور لوگوں سے بدلے کی اور تعریف کی امید بھی رکھتے ہو تو اسی طرح سے وہ عمل ضائع ہوتا ہے۔ بچوں کو جیسے کوئی فائدہ نہیں ہوا اس طرح تیرے عمل کا تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اللہ ہمیں اس قسم سے محفوظ فرمائے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو لوگ علم سیکھتے ہیں، کوئی ملازمت سیکھتے ہیں، کوئی بہت اچھا فن سیکھتے ہیں، اور بالخصوص وہ لوگ جو دین سیکھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، دین کی کسی بات کا علم اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، لیکن اس مقصد کے لیے سیکھتے اور سکھاتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ان کو دنیا مل جائے، اس کے بدلے میں ان کی جیب بھری رہے، ان کے بدلے میں ان کی آواز کی تعریف کی جاتی رہے، اس کے بدلے میں ان کے اوپر جو ہے لوگ اپنے سارے جو ہے ان کے مرید بن جائیں۔ ایسا بندہ بھی ریاکار ہے، دکھلاوا کرنے والا ہے، یہ بھی کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہوگا۔ اور آخری قسم، اس میں ہم گوٹے گوٹے ڈوبے ہوئے ہیں اور ہمیں ہر چیز نے دھوکے میں ڈالنا ہے، جس کے متعلق اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کے متعلق دھوکے کا شکار ہوئے، الذین هم یراؤون، جو دکھاوے کی عبادت کرتے ہیں۔ اے اللہ کیسی دکھاوے کی عبادت کہ یہ خالص اللہ کے لیے نیک کام کرتا ہے، یہ چوتھا بندہ اللہ کے لیے کھڑا ہے تو یکسو ہو کر کھڑا ہے، یہ نمازیں بھی ادا کرتا ہے، صدقہ و خیرات بھی دیتا ہے، لیکن جب اپنے کاروبار میں جاتا ہے، اپنے معاملات میں جاتا ہے تو اپنے آپ کے اندر لوگوں کا مال بھی ہتھیا لیتا ہے، یہ حرام مال کی تجارت بھی کرتا ہے، یہ سود بھی کھاتا ہے، یہ سود لیتا بھی ہے، اور پھر اسی طریقے سے جب یہ کسی کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے، گویا کہ یہ ایک طرف اللہ کی مان کر جھکا بھی ہوا ہے اور دوسری طرف ہر وہ حرام اور کفریہ کام کرتا ہے جو اسے دین سے نکال رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید کہ میری یہ نیکیاں مجھے جہنم سے بچا لیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں من یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، جس نے ایمان کے اندر کفر کو داخل کیا ہم اس کی ایک نیکی بھی باقی نہیں رہنے دیں گے۔
اللہ اس کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیں گے۔ اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگوں اپنے سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام گزر چکے ہیں ان سب نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، دجال کے فتنے سے پناہ مانگی، اور وہ دجال کا فتنہ اس امت کے اندر آنے والا ہے۔ اللہ ہمیں اس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں میں تمہیں خبر دیتا ہوں دجال کے فتنے سے بھی بڑھ کر ایک فتنہ جو تمہارے اندر داخل ہونے والا ہے، تمہارے اندر آنے والا ہے۔ لوگوں سن رکھو کہ جب تمہارے اعمال میں دکھلاوا آ جائے گا، جب تم نیکی دکھانے کے لیے کیا کرو گے، جب تم لوگوں سے تعریف کروانے کے لیے نیک کام کیا کرو گے، یاد رکھو یہ فتنہ دجال کے فتنے سے بھی بڑھ کر فتنہ ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایاکم بشرک السرائر، لوگوں یاد رکھو، من سمع سمع اللہ بھی، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک عمل کیا، جو لوگوں میں اپنے نام کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ بڑی واہ واہ اور بلے بلے دیکھنا چاہتا ہے، اس کو بتا دو کہ من سمع سمع اللہ بھی، جو اپنی تعریفیں کروانا چاہتا ہے اللہ اس کی خامیاں لوگوں میں عام کر دیتا ہے، اللہ اس کے عیوب لوگوں کے سامنے کھول دیتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے لیے عمل نہیں کرتا۔ اور آخری حدیث دل تھام کر سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مسجد کے اندر درس دے رہے ہیں، شفیع الاصبحی رحمہ اللہ کہتے ہیں، دخلت المدینہ، میں مدینہ میں آیا، فَإِذَا هُوَ بِأَبِي هُرَيْرَةَ، میں مسجد کے اندر داخل ہوا، وَقَدْ اجْتَمَعَ النَّاسِ، لوگ سارے جمع ہو چکے تھے، اور ایک شخص کھڑا ہو کر درس دے رہا ہے، لوگ اس سے سوالات کر رہے ہیں، وہ جوابات دے رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فَإِذَا هُوَ بِأَبِي هُرَيْرَةَ، کہا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ ہیں۔ فَدَنَوْتُ، میں ان کے قریب ہوا اور قریب ہوا، حتیٰ کہ میں ان کے بالکل سامنے جا کر بیٹھ گیا، حتیٰ کہ لوگ اٹھ کر چلے گئے، ان کا درس مکمل ہو گیا۔ میں نے ان سے کہا، اسألک بحق وبحق حدثتنی حدیثا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے وہ حدیث سنائیے جو آپ نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے سنی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، افعل لو احدثنک حدیثا حدثنیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ضرور تمہیں بتاؤں گا کہ اللہ کے رسول نے ایک حدیث جو بیان کی، جو میں اور آپ تھے اور آپ نے مجھے وہ بتائی۔ اتنا ابو ہریرہ نے کہا، غشی کا دورہ پڑا اور نیچے گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ شفیع کہتے ہیں، میں نے چہرے کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے، ان کو افاقہ ہوا، پھر کہنے لگے، افعل لأحدثنک حدیثا حدثنیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا البیت لا انا وغیرہ بعدی، میں اور اللہ کے رسول اس گھر میں موجود تھے، اللہ کی قسم ہمارے علاوہ کوئی بھی اس جگہ پر موجود نہ تھا، میں ضرور تمہیں بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کون سی وہ حدیث بیان کی۔ اتنا کہا اور پھر نیچے گر کے بے ہوش ہو گئے۔ شفیع کہتے ہیں، میں نے پھر پانی کے چھینٹے مارے، پھر وہ اٹھے اور کہنے لگے، افعل لأحدثنک حدیثا سمعته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں ضرور بتاؤں گا کہ اللہ کے رسول نے وہ کون سی حدیث تھی جو مجھے بتائی۔ شفیع کہتے ہیں، اتنا کہا اور ابو ہریرہ پھر اوندے منہ گرنے لگے، میں نے فٹافٹ ان کو آگے ہو کر پکڑا، پھر وہ کتنی دیر تک میرا سہارا لیے کھڑے رہے، پھر کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ تبارک و تعالی ينزل الى العباد ليقضي بينهم، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین آئیں گے اپنے بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے، وَكُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، ہر انسان اپنے گھٹنوں کے بل گرا پڑا ہوا ہوگا، ساری امتوں کے سر جھکے ہوئے ہوں گے، فَأَوَّلُ مَن يَدْعُو بِهِ رَجُلٌ،
تین بندوں کو سب سے پہلے لایا جائے گا. جمع القرآن، یہ قرآن کا قاری ہے. وَرَجُلٌ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے. وَرَجُلٌ كَثِيرُ الْمَالِ، اور تیسرا بندہ وہ ہے جس کو اللہ نے مال و دولت کی کثرت سے نوازا. پھر اللہ رب العالمین قاری کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور اس سے پوچھیں گے کیا تجھے علم نہ تھا کہ میں نے جو اپنے رسول کے اوپر کتاب نازل کی؟ وہ کہے گا اے اللہ ضرور. الم اعلمک ما انزلت علی رسولی، تجھے پتہ نہ تھا کہ میں نے اپنے رسول کو کیا وحی کی؟ کہے گا قلت بلا، اے اللہ میں نے سارا کچھ جان لیا تھا. اللہ پھر پوچھیں گے فما عملت اذا علمت، جب تجھے علم مل گیا، جب تیری زندگی میں قرآن آ گیا تو بتا پھر تو نے کیا عمل کیا؟ جواباً وہ کہے گا اے اللہ اتلو آناء اللیل و آناء النہار، دن رات قرآن کی تلاوت کی، دن رات قرآن پڑھتا چلا گیا، قرآن کی تفسیر سیکھی، ترجمہ سیکھا، سارا کچھ قرآن کے متعلق سیکھا. اے اللہ تیرے لیے سب کچھ کیا. اللہ فرمائیں گے کذبتا، تو پکا جھوٹا ہے. فرشتے بھی کہیں گے کذبتا، اے اللہ یہ جھوٹا ہے. پھر اللہ رب العالمین کہیں گے تو نے تو یہ تمنا رکھی تھی کہ کہا جائے، تو یہ چاہتا تھا ان فلانا قارئ، فلاں بڑی بہترین آواز والا ہے، فلاں بڑا خوبصورت قرآن پڑھا جاتا ہے. وقد قیل ذاک، جیسا تو نے چاہا تھا، جیسا تو نے لوگوں سے سننا چاہا، لوگوں نے تیرے متعلق کہہ دیا. پھر اللہ رب العالمین اس بندے کو بلائیں گے جس کو اللہ نے دنیا میں مال و دولت سے نوازا ہوگا. اللہ اس سے پوچھیں گے الم اوسع علیک حتی لم ادعک تحتاج الی احد، کیا میں نے تجھے اتنا مال نہیں دیا تھا کہ تجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہ رہی؟ تجھے اتنا مال ہم نے دیا تھا، بتا تو نے کیا کیا؟ کہے گا اللہ میں نے اس مال کے ذریعے اپنے ٹوٹے ہوئے رشتہ داروں کے ساتھ صلح کی، جو غریب نظر آتا تھا اللہ میں اس کی مدد کر دیتا تھا. اے اللہ کتنے ہی لوگوں کے سروں پہ میں نے ہاتھ رکھا، کتنوں کی میں نے کفالت کی. اللہ کہیں گے کذبتا، تو بھی جھوٹ بولتا ہے. فرشتے بھی کہیں گے کذبتا، اے اللہ یہ جھوٹا ہے، تو نے تو اس لیے ایسا کیا کہ کہا جائے فلان جواد، فلاں بڑا سخی آدمی ہے، فلاں زمانے کا حاتم طائی ہے. وقد قیل ذاک، لوگوں نے تیری مرضی کے مطابق بات کر دی، لہٰذا تو بھی سائڈ پہ ہو جا. پھر اللہ رب العالمین اس بندے کو بلائیں گے جو دنیا میں شہید کا رتبہ پا کر گیا ہوگا. اس بندے کو بلا کر کہا جائے گا ہاں بھئی تم نے کیا کیا؟ کہے گا امرت بالجہاد فی سبیلک فقاتلت حتی قتلت، اے اللہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، میں نے قتال کیا حتیٰ کہ میں قتل کر دیا گیا. اے اللہ ایک جان تھی تیرے راستے میں قربان کر کے تیرے سامنے تیرا بندہ کھڑا ہے. اللہ کہیں گے کذبتا، تو بھی جھوٹ بولتا ہے. وتقول له الملائکہ، فرشتے بھی کہیں گے کہ یہ اللہ جھوٹ بولتا ہے. پھر اللہ کہیں گے تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا بہادر ہے، بڑا جری جوان ہے، تو نے جو لوگوں سے کہلوانا تھا وہ کہلوا لیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان تینوں کو لائن میں کھڑا کیا جائے گا. وَهَذَا أَوَّلُ خَلْقُ اللَّهِ تُسَعَّرُ بِهِمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ تین بندے ہیں جن کو اللہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کا سب سے پہلے ایندھن بنائیں گے. اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے. اور یاد رکھیے یہ چوٹی کے عمل ہے، بہترین عمل ہے، لیکن ریاکاری نے سب کا بیڑا غرق کر دیا. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما السامعین والسامعات